الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، اور تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا جو نظام بنایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لوگ اکیلے اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا یا ایک دوسرے سے مدد لینا یہ زندگی کا ضروری اور ناگزیر کام ہے۔ آدمی کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دوسروں سے مدد لینا بھی پڑتی ہے اور اسے دوسروں کی مدد کرنی بھی چاہیے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں تعاون کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مدد لیتے بھی ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے بھی ہیں، اور انسانوں کی یہ قسم سب سے اچھی ہے کہ ضرورت پڑی ہے تو دوسروں سے مدد لی بھی ہے اور وہ دوسروں کی مدد ہمیشہ کرتے بھی ہیں۔ یہ لوگوں میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ مدد لیتے ہیں اور نہ کسی کو مدد دیتے ہیں، یہ سب سے نکمے لوگ ہیں۔ نہ مدد لینی ہے، یا ایک قسم ہے کہ جو ہمیشہ مدد لیتے ہیں لیکن دوسروں کو مدد دیتے نہیں ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور معاشرے میں لوگوں کے ہاں جو نفع بخش لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ وہی ہیں جو مدد لیں، اور ظاہر ہے انسان کو مدد لینا پڑتی ہے۔ انسان جتنا مرضی بڑا ہو مالی لحاظ سے، وہ اکیلا کیا کر سکے گا؟ یقیناً اپنی زندگی کے معاملات کو نبھانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اسے دوسروں سے مدد لینا پڑتی ہے۔ تو الغرض نظام زندگی اللہ رب العزت نے اسی طرح کا بنایا ہے کہ اس میں جب تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، مل جل کر رہنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، ان کی زندگی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی۔ کامیاب ہونے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے مدد کرنا دوسروں کی یہ تو ضروری ہے ہی ہے، انسان کو مدد لینا بھی پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مسلمانوں کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی پر اور تقوی کے کاموں پر۔ پہلا جو مرحلہ میں نے عرض کیا وہ یہ کہ عام انسانی زندگی باہمی تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اسلام اور دین کے دائرے میں آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں بھی اس بات پر شدید زور دیا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما،
اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو ہم کرتے ہیں اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ظالم کی مدد کیسے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روک لو، جب وہ ظلم کی طرف بڑھ رہا ہو اس کے ہاتھ کو پکڑو بھی نہیں، ظلم نہیں کرنے دینا، یہ اس کی مدد ہے۔ تو اس حدیث میں بھی مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی تلقین اور تاکید موجود ہے، مدد کرنی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی، مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں تعاون ناگزیر ہے، تعاون کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنے جسم کو دیکھ لیں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک کا جو نظام ہے اس پہ غور کر لیں تو یہ جتنے نظام ہیں اس میں ہضم کا نظام ہے، تنفس کا سانس لینے کا نظام ہے، خون کے چلنے کا، جسم کے اندر دوڑنے کا ایک نظام ہے، خون بنانے کا ایک نظام ہے، اور دیگر بہت سارے نظام ہیں۔ یہ جتنے نظام ہیں انسانی جسم کے، یہ پٹھوں کا نظام ہے، یہ سب نظام ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور تعاون کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ ہی کو لے لیں، ہاتھ کے دونوں طرف، اوپر اور نیچے دونوں طرف پٹھے ہیں، اعصاب ہیں، اور یہ ہاتھ کی دونوں طرف حرکت، اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں، اسی صورت میں ممکن ہے جب سارے پٹھے اور اعصاب ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف سے پٹھے اکڑ جائیں تو ہاتھ کی یہ موومنٹ، یہ حرکت، یہ بند ہو جائے گی۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، رات سوتے ہیں، صبح جب جاگ آتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو گردن کی ایک طرف کے پٹھے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس سہولت اور آسانی کے ساتھ ہم اپنی گردن کو دائیں بائیں موڑتے، اوپر نیچے دیکھتے ہیں، وہ سہولت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سے تعاون ملنا بند ہوا تو گردن کی موومنٹ اور اس کی تمام قسم کی حرکات یہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ گئی۔ کیوں؟ ایک طرف سے تعاون ملنا بند ہو گیا۔ تو جب تعاون ملنا بند ہو جائے تو زندگی بہت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح ایک عمارت ہے، دیوار، عمارت کی دیوار، یشد بعضه بعضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے مثال سے واضح کیا، اس طرح کر کے کہ جیسے اینٹیں، عمارت کی دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں، اسی طرح ہر مومن دوسرے مومن کے لیے ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے، وہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اسے تقویت پہنچاتا ہے، اس کی کمزوری دور کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اینٹ اکیلے تنہا کیا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن جس وقت اسے ایک قرینے اور سلیقے کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ، جب اس کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ جوڑنا شروع کرتے ہیں، اینٹ سے اینٹ پھنستی چلی جاتی ہے، ایک دوسری تیسری چوتھی دیوار، حتیٰ کہ وہ چھت تک اور اوپر چھت ڈال دیتے ہیں، عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ شاندار اور خوبصورت عمارت یہ کس چیز سے تعمیر ہوئی ہے؟ یہ اینٹوں کے باہم تعاون کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، سہارا دیا ہوا ہے۔ تو اسلامی زندگی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو سہارا فراہم کرنا، ایک دوسرے کو مدد دینا، ایک دوسرے کی تقویت کرنا، یہ اسلامی زندگی ہے۔ اور خاص طور پر نیکی کے کاموں میں، دینی کاموں میں، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح احادیث میں ذکر آتا ہے، مسلمان کے ذمے حقوق ہیں، 6 حقوق آپ نے بیان کیے، ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ أَوْ فَانصَحْهُ، جب تم سے وہ نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت بھی کیا کرو۔ کسی معاملے میں وہ رائے لیتا ہے، دینی کام یا دنیاوی کام کوئی بھی ہو، مشورہ لیتا ہے تو اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے،
اور صحیح نصیحت کرنی چاہیے. یہ صحیح مشورہ دینا اور صحیح نصیحت کرنا یہ بھی مسلمان کی مدد اور تعاون ہے اس کے ساتھ. اور یہ جو تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ دینی ہو یا دنیاوی ہو, اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت, اس کا اجر کیا ہے. فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب کوئی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو جتنا وقت وہ اپنے بھائی کی مدد میں گزارتا ہے اتنی دیر تک اللہ رب العزت بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. مدد کسی کا کام ہے کسی محکمے میں, اس کے ساتھ چلا جاتا ہے, بازار اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, گھر کے کام کاج میں اس کے ساتھ مدد کرتا ہے. الغرض جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے کسی بھی دینی کام میں یا دنیاوی کام میں, جتنا ٹائم وہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے اتنا وقت اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے تو ہم دعائیں بھی کرتے ہیں نا. نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب مسلمان لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا تعاون کریں نیکی کے, خیر کے, بھلائی کے کاموں میں, تو اللہ رب العزت بھی ان کی مدد کرتا ہے. اور یہ مدد اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. اسلامی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. چھوٹے سے چھوٹے دائرے سے لے کر, گھر سے لے کر بازار, دکان, کاروبار اور اس کے علاوہ زندگی کے تمام بڑے بڑے امور اور پہلو, ان سب میں تعاون اسلام اس کا حکم دیتا ہے, اس کی تلقین کرتا ہے. بلکہ خود پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تعبیر ہے اور اس کا عملی ثبوت ہے. خندق کی کھدائی شروع ہے اور وہ 500 میٹر مسافت لمبی کھدائی یا اس سے بھی زیادہ, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو حصے بانٹ دیے پیمائش کے ساتھ کہ اتنا حصہ اے فلاں تم نے اس کی کھدائی کرنی ہے, اور سارے صحابہ لگے ہوئے ہیں, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ باقاعدہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں. جتنی پیمائش عام صحابہ کے حصے میں کھدائی کے لیے آئی تھی اتنی پیمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں بھی رکھی تھی. بلکہ آپ نے اپنے حصے سے زیادہ کام کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حصے سے زیادہ کام کیا, اپنے حصے کی کھدائی بھی کی. اور جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس حصے میں کھدائی کر رہے ہیں اس میں نیچے ایک بڑی سخت چٹان آ گئی ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے حصے میں آپ اترے, وہ کدال لیا اور آپ نے ضربیں لگائیں. پہلی ضرب لگائی, چنگاریاں نکلی, آپ نے کہا اللہ اکبر, اور ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یمن فتح کر دیا ہے. پھر ایک اور ضرب لگائی, پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, کہا اللہ نے فارس بھی فتح کر دیا ہے. پھر ایک اور ضرب لگائی, پھر چنگاری نکلی, اور وہ اس کے بعد ریت کی طرح, جیسے ریت نہیں بہ جاتی اس طرح سے وہ چٹان ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور آپ نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے شام بھی فتح کر دیا. تو آپ نے اپنے حصے کا کام بھی کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ والے حصے میں بھی آپ نے کام کیا. تو یہ واقعہ دلیل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی, حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں, آپ اللہ کے نبی تھے, سربراہ مملکت تھے, عظیم جرنیل اور سپہ سالار تھے, آپ بیٹھے بیٹھے حکم بھی دے سکتے تھے. جیسا کہ عموماً آج کل ہوتا ہے, افواج میں جو بڑے افسران ہیں وہ صرف آرڈر کرتے ہیں, ہاتھ سے کام نہیں کرتے, اور کام کرنے کے بجائے کام لینے کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے, دوسروں سے کام لیتا ہے, آرڈر کرتا ہے, کام کرنا نہیں ہے, خود اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی اس کی نفی کرتی ہے. آپ کام لیتے تھے تو کام کرتے وقت صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کے ان کی مدد بھی کرتے تھے. بلکہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ جو تمہارے غلام ہیں, نوکر چاکر, یہ تمہارے بھائی ہیں, انہیں اللہ نے تمہاری ماتحتی میں دیا ہے. جب انہیں کوئی ایسا کام کہو جو ان کے لیے کرنا مشکل ہو تو تم ان کا ہاتھ بٹایا کرو, ان کی مدد کیا کرو. غلاموں کی مدد کرنی ہے. افسر, مالک, آقا اور اپنے نوکر, اپنے غلام, اپنے خادم کی مدد کرے اس کے فرائض کے اندر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ تو بڑی مثالیں ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے مشاغل, مصروفیات کیا ہوتی تھی؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کے ساتھ ان کے کاموں میں ان کی مدد کیا کرتے تھے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے. کام بڑا مشکل ہے ویسے. اگر آدمی کبھی گھر میں بیوی کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ کسی کام میں مدد کرے تو وہ اسے عام طور پر چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا کہ یہ بیوی کے ساتھ گھر میں کام کرواتا ہے تو یہ تو بڑی بے عزتی والی بات ہے. اور ادھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو واضح روشن کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود ہوتے تو اہل خانہ کی خدمت کرتے, اہل خانہ کے کاموں میں ان سے تعاون کیا کرتے تھے. گھر میں جھاڑو تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لگا دیا کرتے تھے. تو تعاون نہیں ہے, گھر والوں کے ساتھ تعاون, بیوی کے ساتھ تعاون, بچوں کے ساتھ تعاون, نوکروں چاکروں کے ساتھ تعاون, ہمسایوں کے ساتھ تعاون, وہ خیر خواہی کرنا, ہمدردی کرنا. اور یہ جو بیمار کا حال پوچھنے جاتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تعاون ہے. بیمار آدمی کا حال پوچھنا یہ مسلمانی کا ایک حق ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. فرمایا جب تمہارا بھائی بیمار ہو جائے اس کا پتہ پوچھنے جایا کرو, حال احوال پوچھا کرو. نتیجہ کیا ہوگا جب کسی بیمار کا حال پوچھیں گے؟ بیماری سے شفا تو اللہ دیتا ہے, لیکن جب 2 4 6 لوگ, عزیز رشتہ دار, ہمسائے, مسجد کے نمازی اس کا حال پوچھنے جاتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, بہت سے لوگ میرے ساتھ ہیں. بیماری اگر شدت اختیار کر جائے تو اس بیماری کے ساتھ جد و جہد کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اگر اس بیمار آدمی کو بستر پہ پڑا رہنے دیں, کوئی اس کا حال نہ پوچھے, گھر والے بھی خیال نہ کریں, مسجد کے نمازی بھی حال نہ پوچھیں, رشتہ دار بھی اس کے پاس نہ آئے خیریت پوچھنے کے لیے, تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنے کے لیے اس بستر پہ ڈال دیا گیا ہے. تو بیمار کا حال پوچھنا مسلمانی کا حق ہے. یہ بھی اصل میں انسانی زندگی اور اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. تو اللہ رب العزت کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو. وہ تعاون کس طرح ہے؟ کسی آدمی میں کوئی غلطی اور کوتاہی دیکھیں تو ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ علیحدگی میں اس کی اصلاح کر دیں کہ بھائی آپ میں یہ غلطی پائی جاتی ہے, یہ کرنی چاہیے, ہمدردی کرنی چاہیے. دینی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی صورت یہ ہے امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ, دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. صحابہ نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر اللہ کی خیر خواہی. للہ, اللہ کی خیر خواہی یعنی اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا, یہ اللہ کی خیر خواہی. ولی رسول ہی, اللہ کے رسول کی خیر خواہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا, آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا, یہ آپ کی خیر خواہی. ولی کتاب ہی, اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرنا. کیسے؟ کتاب اللہ کی تلاوت کرے, اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق عمل کی پوری جد و جہد کرے, یہ کتاب اللہ کی خیر خواہی. ولی ائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا, یعنی اچھے کام کریں تو ان کا تعاون کریں
اور اگر وہ غلط کام کریں، غلط فیصلے کریں تو اس پر انہیں تنبیہ کرنا، آگاہی کرنا کہ آپ کا یہ کام، یہ فیصلہ، یہ اقدام غلط ہے۔ اور آخر نے فرمایا 5ویں نمبر پر وعامتہم، عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ جہاں کسی میں کوئی کوتاہی دیکھی اسے سمجھا دیا، پیار کے ساتھ، علیحدگی میں، رازداری کے ساتھ تنبیہ کر دی، غلطی پر نشاندہی کر دی، اور اگر وہ معاملہ سنگین ہو اللہ اور اس کے رسول کی وعیدیں اور جو قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں احکام ہیں اس پر واضح کرنا تاکہ وہ غلطی سے بچ جائے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اسے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ یہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی تعاون کی ایک صورت ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں یہ تعاون کی روح داخل کرنی چاہیے۔ یہ تعاون کی روح نہیں ہوگی میرے بھائیوں، نمازی، خاندان کے لوگ، رشتہ دار، بہن بھائی، ہمسائے اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی مشکلات ہیں جو انسانی زندگی کو ناکامی سے دوچار کر دیتی ہیں۔ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تعاون کریں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ ہاں، اس کے الٹ جو دوسرا پہلو ہے اللہ رب العزت نے اسے بھی اوجھل نہیں ہونے دیا، وہ کیا ہے کہ خبردار برے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ تعاون کرنا ہے تو کس میں؟ اللہ کی بندگی میں، نیکی میں، تقوی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی پر، ظلم پر، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کا تعاون بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ حدیث پہلے بھی بتا دی کہ جب کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کے ساتھ مدد ظلم کرنے میں نہیں بلکہ اسے ظلم سے روکنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی معاملات زندگی میں، مسجد کے نمازیوں کی سطح تک بھی، محلے میں ہمسائیگی کے حد تک بھی، خاندان میں بھائی چارے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں، ہمدردی کریں نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اور اللہ تعالیٰ اس کے الٹ ہمیں برے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔